بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بھی معلوم ہو کہ جو قبروں میں مدفون ہیں انہیں جو لوگ پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کی پناہ طلب کرتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز دیتے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے قبروں کا طواف کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان کے نام کی دہائی دیتے ہیں، ان کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ لوگ بھی ان ہستیوں کو ما سوا اللہ کے اپنا معبود سمجھتے ہیں، اپنا الہ تصور کرتے ہیں۔ اس بات کو قرآن مجید نے بڑا کھول کر بیان کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے سورہ النحل آیت نمبر 20، 21 اور 22 کے اندر ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، جن کے بارے میں یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، انہوں نے اس کائنات میں کسی شے کو پیدا نہیں کیا، یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ خود اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے اموات، یہ مردہ ہیں، اشارہ کن کی طرف ہے؟ قبروں کی طرف ہے۔ اموات، یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے، وما یشعرون، اور نہیں جانتے ایان یبعثون، کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ آگے قرآن کہتا ہے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پہلے رب ذوالجلال نے اس حقیقت کو کھولا ہے کہ لوگ جن کو ما سوا اللہ کے پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہیں، خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر فرمایا مردہ ہیں، وہ زندہ بھی نہیں ہیں، اور ان کو تو اس بات کا بھی شعور نہیں کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ پھر آگے رب نے فرمایا الہکم، لوگو تمہارا معبود وہ ہے جو تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں۔ وہی جل اعلیٰ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اسے پکارا جائے، اسی ہی سے استعاذہ کیا جائے، استغاثہ کیا جائے، اسی ہی کے لیے قیام کیا جائے، اسی ہی کے لیے سجدہ کیا جائے، اسی ہی کے لیے طواف کیا جائے، اسی ہی کے لیے ہر قسم کی عبادت سر انجام دی جائے۔ پاس میرے تو یاد رکھیں، جو لوگ قبروں والوں کو پکارتے ہیں، ان کے نام کی دہائی دیتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز دیتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں پر جو ہے قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ایسے لوگ ما سوا اللہ کے ان قبر والوں کو اپنا الہ، اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اس بات کی پختگی کے لیے ایک حدیث بھی سماعت کر لیجئے جو کہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی علیہ السلام نے جس بیماری میں وفات پائی، یعنی اس سے آپ کو شفا نہ ہوئی، آپ اپنے رب سے جا ملے، آپ بستر مرگ پر تھے، آپ بے چینی کی وجہ سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد فرماتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو ایسے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ایسے لوگ ملعون ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس لیے بیان کیا موت کے وقت کہ میری امت اس سے خبردار رہے کہ کہیں میری امت اس لعنت والے فعل کی مرتکب نہ ہو جائے۔ سیدہ عائشہ خود فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا، دراصل اللہ کے پیغمبر اس بات کو بیان کر کے اپنی امت کو اس قبر پرستی کے شرک سے خبردار کرنا چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح میرے بھائیو یاد رکھیں، جو بندہ علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کرتا، اپنی خواہشات نفس کو اللہ کی وحی پر مقدم جانتا ہے، اللہ کے احکامات، اللہ کی عبادات، اللہ کی فرما برداری پر اپنی خواہش کو
اپنے نفس کو ہر معاملے میں